بھی حصہ رہا ہے اور 18ویں صدی میں سرزمین برطانوی ہند میں بھی جو ہے وہ اس کو ڈھالا گیا۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا آغاز 1906 میں ہوتا ہے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام سے اس کا آغاز ہوا اور اس جماعت کے قیام کا مقصد ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کے مفاد کا تحفظ اور ان کی نمائندگی کرنا تھا۔ پھر 29 دسمبر 1930 کو فلسفی اور شاعر ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال صاحب کا تصور ریاست جو ہے وہ سامنے آیا، انہوں نے پیش کیا، اور پھر ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے خود مختار ریاست کا تصور جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ 1933 میں اس کا نام چودھری رحمت علی نے جو ہے وہ پیش کیا، تجویز کیا، ایک خاکہ بنایا، اور پھر مختلف علاقوں کو ملا کر پاکستان کا ایک نقشہ کھینچا گیا۔ جب یہ نقشہ بنا تو محمد علی جناح کی جانب سے 2 قومی نظریہ پیش کیے جانے اور مسلم لیگ کی جانب سے 1940 کی قرارداد لاہور میں منظور کی گئی۔ پاکستان کے قیام کی راہ ہموار ہوئی اور قرارداد لاہور میں مطالبہ یہ کیا گیا کہ 2 قومی نظریے کی بنیاد پر ایک اسلامی جمہوری ملک ہونا چاہیے، ایک ایسی ریاست ہونی چاہیے جس میں مسلمان جو ہے وہ اپنے ادوار اور اپنے اسلام کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزار سکیں۔ اور پھر ایسا ہی جو ہے وہ کچھ دیکھنے میں ہمیں جو ہے وہ نظر آیا کہ اس 2 قومی نظریے کی بنیاد یہی تھی کہ ہندو ایک الگ قوم ہے اور مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ دونوں کے طور طریقے الگ ہیں، سوچ الگ ہے، دونوں کے مذاہب الگ ہیں، اس لیے دونوں کو ہی اجازت ہونی چاہیے کہ اپنے اپنے الگ خطے میں آزادی کے ساتھ سانس لے سکیں۔ آج 13 اگست کا دن اور کل 14 اگست ہماری آزادی کا دن، پاکستان کی آزادی کا دن، ایک ایسا دن کہ جس دن کو منانے کے لیے آزاد قومیں جو ہے وہ آزادی کے ساتھ جو ہے اس جشن کو سیلیبریٹ کرتی ہیں، اور کسی بھی قوم کے لیے یہ سب سے بڑی بات ہے کہ وہ ایک آزاد فضا میں سانس لے رہی ہے، اور ہمارے لیے باعث فخر بات ہے کہ ہم ایک آزاد فضا میں سانس لینے والے جو ہے وہ شہری ہیں، ہمارے پاس اپنا الگ ملک ہے۔ آج یہ ہم قائد اعظم کی مرہون منت جو ملک ہمیں حاصل ہوا ہے اور جتنے ہمارے بزرگوں کی قربانیاں جو ہیں وہ اس ملک کے لیے جو ہے انہوں نے دی ہیں، اور اس مٹی میں جتنے ہمارے بزرگوں کا خون شامل ہے، شاید آج ہم ان کا جو ہے وہ 1% بھی جو قرض ہے ہم پر وہ ادا نہیں کر سکتے۔ جو اپنا خون دے کر قرض ادا کیا گیا اس مٹی کو حاصل کرنے کے لیے، آج ہم سارے مل کر بھی چاہیں تو شاید ہم اس طرح ان سب شخصیات کو ٹریبیوٹ پیش نہیں کر سکتے کہ ان کی کاوشیں اتنی بڑی ہیں کہ نہ میرے پاس الفاظ موجود ہیں اور نہ ہی ہمارے پاس جو ہے ایسا سلیقہ یا کوئی ایسا طریقہ موجود ہے کہ جس سے ہم جو ہے وہ ان کو خراج تحسین پیش کر سکیں۔ لیکن اپنے بساط کے مطابق جو بھی ہم پاکستان کے لیے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے کر سکیں، تاریخ کے لیے کر سکیں، اور جس طرح قائد اعظم نے تحریک پاکستان کا آغاز کیا اور جس طرح اس تحریک کو لے کر آگے بڑھے، اس وقت قائد اعظم جیسی پرسنالٹی کا سامنے آنا، لیاقت علی خان کا ان کے ساتھ کھڑے ہونا، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا جو ہے وہ ایک خواب تصور کرنا، ایک اسلامی ریاست کا وجود میں آنا، یہ سب اتنا آسان نہیں تھا جتنے آسانی سے میں یہ سب چیزیں بتا رہی ہوں۔ پاکستان ہمیں پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملا، پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں ہمارے بزرگوں نے۔ آج ہمارے ینگسٹرز کو ان سب چیزوں کے حوالے سے پتہ ہی نہیں، ہمیں اپنی تاریخ کے حوالے سے ہم جاننا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ ہم پالیٹکس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ہم سوشل ایشوز کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن جس پاکستان پہ ہم بلونگ کرتے ہیں، جس پاکستان میں ہماری ریاست ہے، ہمارا ملک ہے، ہماری سرزمین ہے، اس کے حوالے سے ہم جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ قائد اعظم نے جو ہے وہ پاکستان بنا دیا، لیاقت علی خان نے ان کی ہیلپ کر دی، اور علامہ اقبال نے جو ہے وہ اس کا خواب دیکھ لیا، لیکن کیا ہمیں یہ پتا ہے کہ ان سب چیزوں کے پیچھے کتنی جدوجہد آزادی شامل تھی؟ اس وقت 2 قومی نظریہ پیش کرنا اتنا آسان نہیں تھا، ہندوؤں کا راج تھا، انگریزوں کی حکومتیں تھیں، وہاں پہ کھڑے ہو کے کسی دلیر شخص کا یہ کہنا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا قیام ہونا چاہیے، یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ یہ کوئی ڈٹرمننٹ بندہ ہی کر سکتا تھا، یہ کوئی ایسا شخص ہی کر سکتا تھا جو سچ اور حق کا نعرہ بلند کر کے جو ہے پاکستان کے پرچم کو گاڑ کر یہ ثابت کر سکے کہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک آزاد ریاست ہے۔ اور ایسا ہوا، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ محمد علی جناح نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ پاکستان ایک آزاد مملکت کی طرح جو ہے وہ سامنے آیا، سانس لیا۔ اب اگر اس کی ہم قانون کی بات کر لیں کہ اس میں قانون جو ہے وہ کب جو ہے وہ اس میں نافذ کیا گیا یا کس طریقے سے جو ہے وہ اس میں، تو آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس کی جو تاریخ ہے اس میں قدیم ترین جگہیں شامل ہیں پاکستان میں، اور جب یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جنوبی ایشیا کے شمال مغربی وسطی ایشیا
اور اسلامی جو ہے مغربی ایشیا کے لیے دفاعی طور پر اہم جو حصے ہیں اس میں واقع ہیں۔ 21 کروڑ کی آبادی کے ساتھ یہ دنیا کا 5واں بڑا آبادی والا ملک ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ 650 میل کی ساحلی پٹی ہے جو بحیرہ عرب سے ملتی ہے، اور پاکستان کے مشرق میں بھارت، شمال مشرق میں چین، مغرب میں افغانستان اور ایران واقع ہیں۔ پاکستان کو شمال میں ایک تنگ و خان راہداری تاجکستان سے جدا کرتی ہے، جبکہ اس ملک کی سمندری سرحدی حدود عمان کے سمندری حدود سے بھی ملتی ہیں۔ موجودہ پاکستان کے علاقے قدیم ترین دنیا میں وہ علاقے تھے جن میں موئنجو-داڑو، انڈس اور سوئس لائنزیشن، مہرگڑھ، ٹیکسلا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ جب اس سلطنت مغلیہ کے حوالے سے جو وہ بات کی جاتی ہے، محمد علی جناح کی قیادت میں تحریک پاکستان جس طرح سے جو ہے وہ کامیاب ہوئی، اس کی بات کی جاتی ہے۔ 14 اگست 1947 کو جو ہمیں آزادی نصیب ہوئی اس کی بات کی جاتی ہے، تو اسلامی ریاست جو قائم ہوئی وہ سب سے زیادہ ہمارے لیے جو ہے وہ امپورٹنس رکھتی ہے۔ پاکستان نے 1956 میں اپنا پہلا قانون اپنایا۔ 1956 میں پاکستان کا پہلا قانون آیا اور 1971 میں ایک خانہ جنگی کے دوران اس کا مشرقی جو حصہ تھا وہ الگ ہو کر ایک نیا ملک بنگلہ دیش بن گیا۔ پاکستان وفاقی پارلیمانی جمہوری ریاست کے تحت تو چلتا رہا، لیکن اس کے 4 صوبے اور کچھ وفاقی حکومت کے زیر انتظام جو علاقے تھے، یہ ملک لسانی اور قومی طور پہ مختلف اقوام کا علاقہ پایا گیا۔ اس کا جغرافیہ بھی کچھ اسی طرح کا تھا کہ اس خطے میں جو مشتمل تھے، پاکستان دنیا کا ایک اہم طاقتور ملک ہے۔ اس وقت ہم جس جگہ بیلونگ کر رہے ہیں، ہم ان ممالک کی صف میں شامل ہیں جو پاکستان کے طاقتور جو پوری دنیا میں جو ممالک اس ٹائم بیلونگ کر رہے ہیں، طاقتور ممالک میں جو ہے پاکستان کا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے آن کال، ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائر امجد شعیب صاحب، جن کا پاکستان کی تاریخ پر ایک گہرا تجزیہ ہے، دفاعی تجزیہ کار ہیں اور بڑے طریقے سے پاکستان کی تاریخ کو بہتر طور پر جو ہے وہ سمجھتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں جو ہے وہ ایک آزاد ملک کی اہمیت کیا ہے۔ تو ہمیں جوائن کیا ہے جنرل صاحب۔